شکل دیکھ کر بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوں کون ہے، شاید آپ میں سے کچھ پہچانتے بھی ہوں گے۔ یہ اجمیر کے خادم ہیں۔ یہ کچھ سالوں سے بھی ایک نیا سوچنا شروع کیا، اور یہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا ویڈیو ہے اور اسی سال کا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی مزار شریف ہے اور یہ وہاں کے خادم ہیں۔ خادم کا میں ڈاکو زیادہ ہوا، گردن پکڑے ڈال، جتنا ڈالنا ڈال دے، لوٹنے بیٹھے۔ اب یہ ہر سال کیا کر رہے ہیں، کچھ سالوں سے انہوں نے ایک نیا چوچلا شروع کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن بنا، اور وہاں پر یہ دیکھیں رو رہے نمونے نوٹنکی کر رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ سنی بولنا اس لیے مجبوری ہے کہ سنی نہیں بولیں گے تو نذرانے کیسے ملیں گے، درگاہوں پہ قبضہ کیسا رہے گا، کیونکہ شیعہ لوگوں کا معاملہ درگاہ والا معاملہ نہیں ہے، پیری مریدی والا معاملہ نہیں ہے، خادم والا معاملہ نہیں ہے۔ تو پیسہ ایٹھنا ہے تو یہ سب بنے رہو عقیدے لیکن شیعہ جیسے، تو اندر سے یہ گھٹے ہوئے شیعہ ہے لیکن صرف مال کی لالچ میں اپنے آپ کو سنی ظاہر کیے ہوئے۔ اور وہاں پر ایک وہ کلام پڑھ رہا ہے، ذرا سنیے اس میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ رو رہے ہیں۔ فاطمہ قبر فاطمہ کی کہاں ہے، بیٹی خیر الورا کی رلائی گئی، اور بعد نبی وہ ستائی گئی، سات چادر میں ہے جو چھپائی گئی، اور 40 قبریں بنائی گئی، سبز گنبد کی جو وارثہ ہے، قبر فاطمہ کی کہاں ہے۔ اب یہ جاہی لوگوں کو قبر ہی نہیں معلوم کہاں ہے، یہ ڈھونڈ رہے قبر فاطمہ کی کہاں ہے، بیٹے جنت البقیہ جہاں ہے، ساری دنیا جا رہی ہے وہاں، تیرے کو نظر ہی نہیں آ رہا دیکھو۔ وہ بولتے ہیں نا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، ایمان کی آنکھیں چاہیے اس کے لیے۔ قبر فاطمہ کی کہاں، 40 قبریں بنائی گئی، شیعہ چلا رہا 70 یا 40، گنتی بھی صحیح نہیں ہے، پہلے طے کر لو کہ بنی کتنی تھی قبر، اچھا 40 تھی یا 70 تھی؟ ارے جب 70 بنائی گئی تو 70 میں کم سے کم 7 تو ہوتی، کہاں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے ابھی۔ بھائی 40 بنائی گئی تو 40 ہوتی، اگرچہ اس میں سے 69 جو ہے وہ نقلی ہوتی، ایک اصلی ہوتی۔ 40 بنائی گئی تو 39 نقلی ہوتی، ایک اصلی ہوتی، وہ تو ہوتی۔ تو نقلی قبر بنائی گئی تو گئی کہاں؟ اس کا مطلب اس طرح کی کوئی قبر بنائی نہیں گئی تھی، ایک ہی بنائی گئی تھی، آج تک موجود ہے، نظر بھی آ رہی ہے، لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس میں کیا پڑھ رہا ہے کہ 7 کپڑے میں جو دفنائی گئی، اس کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ 7 کپڑوں کا کہتے ہیں کہ جو تھی وہ فضہ جو تھی حضرت علی کی، وہ باقاعدہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، کیونکہ پھر میں دوسرا پہلو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس کا برعکس پہلو۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ فضہ غسل دے رہی تھی اور بار بار وہ علی سے کفن مانگتی تھی، 1 کفن دیا گیا، 2 کفن دیا گیا، 3 کفن، 7 کفن دیے گئے۔ تو علی نے پوچھا کہ فضہ اتنے کفن اتنے کپڑے آج تک کسی عورت کو نہیں دیے گئے، اتنے کفن کیوں مانگ رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ مولا کیا کروں کہ خون رک ہی نہیں رہا ہے، اتنا خون بہ رہا ہے، یعنی اتنا زخمی کر دیا تھا، پوری ہڈی پسلی سب چورا کر دی گئی تھی۔ تو ایک عجیب جہالت ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ ظلم کروانے والا کون تھا؟ ان کے بقول، ہماری کتابوں میں سب بکواسات نہیں ہے، ان کے بقول کروایا کس نے تھا علی کے گھر پر حملہ؟ ابتدا تو وہیں سے کی تھی، بھول گئے آپ، بولیے۔ عمر نے تو کیا تھا، کروایا کس نے تھا؟ کس نے حکم دیا تھا جاؤ گھر پہ حملہ کرو، علی کو لاؤ؟ ابو بکر صدیق۔ ابھی بس 2 لوگوں کے نام یاد رکھو، ابو بکر نے حملہ کروایا، کرنے والے کون تھے؟ عبادہ۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، آپ کی دادی پر کوئی حملہ کرے، آپ کی دادی کو قتل کر دے، اور قتل بھی بڑی بے دردی کے ساتھ، ہڈی پسلی توڑ دے، گھر جلا دے، گھر میں آگ لگا دے، دفن نہ ہونے دے، جو اعلان کر دے کہ تم نے اگر اپنی دادی کو کہیں دفن کیا میں قبر کھود کے اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کروں گا۔ اب بتائیے اس خاندان میں، اس گھرانے میں آپ شادی اور نکاح کرنا پسند کریں گے؟ مگر آئیے شیعوں کی کتابوں سمیت، شیعوں کی بھی کتابوں میں، ہمارے اہل سنت کی بھی کتابوں میں، کہ جب فاروق اعظم خلیفہ بنے
حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے مولا علی کی بیٹی ام کلثوم کو نکاح کا پیغام دیا. تو ابتدا میں مولا علی نے کہا کہ عمر ابن خطاب ہے امیر المومنین، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر تو بہت کم ہے. آخر اس عمر میں آپ اتنی کم سن اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ علی قسم خدا کی اگر مجھے عورت کی خواہش ہوتی تو مدینے میں ایک سے ایک عورتیں ہیں، میرے پاس خود کئی کنیزیں ہیں. میں اس غرض سے نکاح نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے شہوت کی تکمیل پوری کرنی ہے یا مجھے عورت کی خواہش ہے، میں صرف اس غرض سے آپ سے نکاح، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی کہ آقا نے فرمایا دنیا میں جتنے رشتے ہیں وہ دنیا تک ہے، ہر رشتہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کے کہ میرا رشتہ قیامت تک برقرار رہنے والا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے خاندان میں میرا بھی شمار ہو جائے. حضور کے رشتہ داری میں مجھے قیامت کے دن اٹھایا. جب یہ خواہش ظاہر کی حضرت عباس نے سفارش کی، حضور کے چچا نے، علی راضی ہو گئے. ام کلثوم سے حضرت عمر کا نکاح ہوا، ان سے ایک صاحبزادہ بھی پیدا ہوا. شیعہ کی اصول الکافی میں بھی روایت موجود ہے، ہمارے ہاں کی تو متعدد کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں روایت ہے. تو جس کی ماں کو قتل کیا گیا ہو وہ بیٹی ایسے اپنے ماں کے قاتل سے نکاح کرنا پسند کرے گی؟ وہ شوہر جس کی بیوی کو مار دیا گیا اپنی بیٹی وہ قاتل کو دینا چاہیں گا؟ ہرگز. دوسرا میں نے کہا تھا حملہ کروانے والے حضرت ابوبکر. رافضی شیعہ سے پوچھو کہ تمہاری ساری فقہ کس پر چلتی ہے، تم کون سی فقہ کو مانتے ہو، کون سے مسلک کو مانتے ہو؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر عمل کرتے ہیں. یہ لوگ امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، جعفری فقہ بولتے ہیں، جعفری فقہ بولتے ہیں. ذرا ان سے پوچھو کہ امام جعفر کا ابوبکر صدیق سے کیا رشتہ ہے؟ جس امام کی تعلیم پر تم چلتے ہو، جس کی فقہ پہ مانتے ہو، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر تم عبادات کرتے ہو، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نمازیں پڑھتے ہو، امام جعفر کے بارے میں تو پوچھو، پتہ تو کرو کہ امام جعفر کی والدہ کا نام کیا ہے، کس خاندان کی ہے؟ امام جعفر کی والدہ کا نام ہے ام فروا. امام باقر حضرت امام جعفر کے والد. اور امام باقر کے والد کون ہیں؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین کے والد کون ہیں؟ امام حسین. امام حسین کے والد کون ہیں؟ مولا علی. یہ سلسلہ نسب ہے. امام جعفر کی والدہ کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا کے والد کون ہیں؟ ام فروا کے والد کا نام ہے قاسم. قاسم کے والد کا نام ہے محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق. یہ اسی خاندان کی، یہ تو باپ کی طرف سے نسب ہوا. اور حضرت ام فروا کا ماں کی طرف سے بھی نسب ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے. ام فروا کی ماں کا نام ہے حضرت اسما. اسما کے والد کا نام ہے حضرت عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق. تو ان خاندان میں رشتہ داریاں بھی ہوئی، بلکہ امیر معاویہ سے بھی رشتہ داریاں ہوئی. ان کے جو اختلافات تھے یہ نص پر مبنی نہیں تھے، یہ دلائل کی بنیاد پر تھے. ان کے جو اختلاف تھے فروعی معاملات تھے، قرآن، حدیث، ایمان، عقائد، اس متعلق ان کے اختلاف نہیں تھے کہ اس بنیاد پر انہوں نے ایک دوسرے کو معاذ اللہ کافر و منافق سمجھاؤ. حضرت امام حسین کی بیوی ہے، اس کا نام ہے ام لیلہ. امام حسین کی ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے ام لیلہ. اور ام لیلہ سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ علی اکبر، جو کربلا میں شہید ہوئے. ام لیلہ کی والدہ کا نام ہے حضرت میمونہ، اور میمونہ ہے حضرت ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی سگی بہن. یعنی امام حسین کے امیر معاویہ کون ہو گئے؟ ماموزاد سسود. یہ کئی رشتہ داری ہیں. تو بہرحال اگر یہ سب ہوا ہوتا قتل وغیرہ نعوذ باللہ من ذالک جو فرضی کی کہانیاں بنائی گئی، تو ایسے خاندان میں آپس میں رشتہ داریاں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ آئیے دوسرا پہلو دیکھیے کہ ایک طرف تو علی کو اتنا بزدل بتا رہے تھے یہ لوگ، اور دوسری طرف وہی علی کو معاذ اللہ اتنا طاقتور ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ علی کو خدا تک بتا رہے ہیں. آئیے ذرا بھی اس شخص کو سوچیں. اس کا نام ہے جعفر جٹوئی. اس کو یہ چابی ابھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد لاہور جا کر تمہارے نام لگوا دوں گا. کوئی بندہ اٹھے، کوئی اٹھے، وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے
ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا ہو یا علی تخت خلافت آپ کا ہے چھینتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے بطول کا حق نہیں دیا ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے جنازے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسکندر ہی نہیں، سلمان کے اسٹیٹس ہی نہیں، سلمان یہ باتیں پوچھتا ہی نہیں، چونکہ سلمان کو پتا ہے علی منبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو خلیفہ علی ہے۔ سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے؟ سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری، میں بٹن کھولوں سوٹر اتاروں باہر ٹنگوں بیت بھننا سبھی کر جا کر تم میں پھینکوں پھر مجھے داد دو گے۔ سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے۔ مجھے سننا، جب سے وہ ہے۔ اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت کی، سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں۔ میں رہتے فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا۔ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے، بس ایسے سلمان گزرتی رہی۔ ایک طرف علی کا مقام کیا ہے کہ یہاں بھی ایک جھوٹی کہانی لائی گئی کہ سلمان فارسی جو جلیل القدر صحابی ہے وہ علی سے پوچھتے ہیں کہ علی سے پوچھا کہ آپ کب سے؟ اب ہماری تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے بہت بعد میں علی پیدا ہوئے، عمر میں بھی بہت چھوٹے تھے، لیکن نہیں، ان کے ہاں علی کب سے ہے؟ جب سے وہ ہے، یعنی جب سے اللہ تھا تب سے علی بھی تھی، دونوں برابر ہے، ساتھ ساتھ میں۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ازلی اور ابدی نہیں ہے، اللہ ہی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن نہیں، علی بھی ان کے ہاں ازلی اور ابدی ہے، جب سے وہ ہے۔ پھر سلمان فارسی نے پوچھا کہ وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، اللہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ تو تھی نہیں، مکان تو تھا نہیں، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ تو علی نے کہا کہ نہ اس کو جگہ کی ضرورت نہ ہمیں جگہ کی ضرورت، وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے، وہ ہم میں رہ کر ہم کو ڈھونڈتا تھا، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے تھے، بس سلمان یوں ہی گزر گئے۔ تو ایک طرف علی خدا کے ساتھ شریک ہے اور زمین پر آنے کے بعد اتنا بزدل ہو جاتا ہے وہ علی کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں بچاتا، پیر رگڑ رگڑ کے روتا ہے کہ سکینہ کا کیا ہوگا، کلثوم کا کیا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ میں نے وہ روایت ابتدا میں بیان کی تھی کہ جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ تمام فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، انسانوں کو بھی موت دے دے گا۔ یاد ہے وہ روایت کو بھول گئے آپ لوگ؟ بس یہ آخری کلپ دکھا رہا ہوں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی بور ہو رہے ہیں۔ اصل میں بنگال میں یہ سب اس طرح کی تقریر سننے کی عادت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کس طرح کی تقریر یہاں چلتی ہے اور وہ مجھے آتی نہیں، یہاں کی تقریروں کا انداز کچھ الگ ہے، سب سے زیادہ یہاں مولوی حضرات بور ہوتے ہیں اس تقریر کے۔ تو بہرحال یہ اب آخری کلپ دکھا کے میں اختتام کر رہا ہوں اس کا۔ یہ ایک مولوی علی باقر نقوی، میں نے روایت بیان کی تھی کہ اللہ سب فنا کر دے گا، انسان فنا ہو جائیں گے، زمین آسمان چاند سورج سب فنا ہو جائیں گے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، فرشتے ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات ہوں گی، اور اللہ کہیں گا کہاں ہے وہ بادشاہ جو ظلم کرتے تھے، کہاں ہے وہ جابر جو جبر کرتے تھے، کہاں ہے وہ دولت مند جو دولت پر غرور کرتے تھے، کہاں ہے وہ حسن پر اترانے والے جو حسن پر اتراتے تھے۔ آج بادشاہت کس کے لیے، آج طاقت کس کے لیے، آج قوت کس کے لیے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ فرمائے گا آج بادشاہت میرے لیے، طاقت میرے لیے، میں ہی سب سے بڑھ کر طاقت و قوت والا، میں ہی سب شہنشاہوں کا شہنشاہ، میرے علاوہ کوئی بادشاہ اور شہنشاہ نہیں۔ وہ روایت یاد ہے، لیکن شیعوں کیا روایت کیسی ذرا سن لیجیے، اور اس میں علی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک یہاں علی کتنے گریٹ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سن، میں نے اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں
امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا. اب یہاں تک تو ہم بھی ان سے متفق ہیں کہ سب فنا کر دیں گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف کون ہوگا؟ اللہ. لیکن وہ شیعی کیا ہے کہ جو ہر معاملے میں اہل سنت سے خلاف نہ جائے. اگر ہم کہیں گے نا یہ رات ہے تو شیعہ بولیں گا دین ہے، ہم کہیں گے نا یہ دین ہے تو وہ رات کہیں گا. اب یہاں سے دیکھیے، اب یہاں سے عقیدہ دوسرا آ رہا ہے. رہ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. کیا ہوگا؟ اکیلا رہ جائیں گا اللہ، تو اکیلے میں اللہ کا کیا ہوگا؟ دل گھبرائیں گا. ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کا جسم بھی ہے، باڈی بھی ہے، اور اس کے اندر دل بھی ہے. دل گھبراتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے. گھبرانا مطلب ڈرتا ہے آدمی. اچھا، ڈرتا کب ہے آدمی؟ جب اس سے کوئی زیادہ طاقتور ہو تو ڈرتا ہے. بھائی آدمی بھوت سے ڈرتا ہے، شیطان سے ڈرتا ہے، جنات سے ڈرتا ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ اس کا تصور یہ ہے کہ جنات ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بھوت ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، شیاطین ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، تو آدمی ڈرتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ. اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ جس سے ڈرے؟ جب کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، تنہا رہ جائے گا، تو اس کا دل گھبرائے گا. تو اب دل گھبرائے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کی زبانی سے پھر دل کا دل پریشان ہوگا، دل پریشان ہوگا اللہ. پھر وہ آواز دے گا. یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی؟ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے، تو ایک آواز آئے گی، انا انت القلب القلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے، میں ہوں نا. آئینہ آئینہ، کہاں سے آواز آئی؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں، ڈھونڈ رہا اللہ آواز آئی کہاں سے، کدھر سے. کیا مذاق ہے یار. یہ ہے مولائی اور یہ ہے علی والی، یہ ہے علی والی. اور آپ علی، ارے علی کا نام لینے سے کس نے منع کیا آپ کو؟ زندگی بھر علی علی بولتے رہیے، خدا کی قسم علی کے نام لینے میں ہی کامیابی ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ علی والوں کے لیے، علی والا بننے کے لیے ایسے جہالت کے باتوں کو بھی قبول کرے اور ایسے جاہلوں کو بھی آپ ساتھ میں لے لیں. تو بہرحال انا میں ہوں نا دل بہلانے کے لیے. چلیے اب آگے. اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. اب وہ علی جو اللہ کی گھبراہٹ دور کرے، ان کے کہنے کے مطابق اللہ ڈر رہا ہے، اللہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، تو آواز آئی انا علی، میں ہوں علی جو تیرا دل بہلاؤں گا. وہ اپنی بیوی نہیں بچا پا رہا. عجیب فرقہ ہے چوچو کا مربع، کبھی کچھ کبھی کچھ. گنگا گئے تو گنگا رہا، جمنا گئے تو جمنا داس، کوئی ٹھکانے ہی نہیں ان کے. کبھی کچھ کبھی کچھ ہے. تو بہرحال ابھی ایک خدا نہیں ہے. ابھی تو مزیدار بات تو آگے آئی ہے. دیکھو شرک بھی ہے ان کے عقیدوں کی، تب بدترین شرک ہے. ذرا سنیے. میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ،
तुम तो मैं हूँ। 5 आवाजें आएंगी, अना मोहम्मद, अना अली, अना फातिमा, अना हसन, अना हुसैन। हम है ना 5 तेरा दिल बहलाने वाले। मैं फातिमा हूँ, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अल्लाह कहूँगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ। समझ में आ रही है बात? तुम और मैं कोई अलग अलग नहीं है। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। 6 खुदा है टोटल। कितने खुदा है इनके? 6। तुमसे थोड़ी कहा मैंने कि मेरा दिल बहला, तुम तो मैं ही हूं। मेरा घबराना तुम्हारा घबराना, तुम्हारा घबराना मेरा घबराना, एक ही बात है। तो अब 7वीं आवाज आएगी, जरा सुनिए। 6ठी आवाज आएगी। मेरा दिल बहलाओ। मैंने थोड़ी कहा तो मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना अबुल फज़ल अब्बास है। अब आवाज आई अना अबुल फज़ल अब्बास ही, मैं अबुल फज़ल अब्बास, यानी वो हजरत अब्बास अलमबरदार, वो करबला में जिनके बाजू कट गए थे, वो अल्लाह का दिल बहलाने के लिए आ जाएंगे। मैं हूं, हाँ ठीक है, दिल बहला। अभी बड़ी लंबी दास्तान है। वो हजरत खतीजा आएंगी, फिर ये अल्लाह की तारीफ करेंगी। सुन लो, चलो सुन ही लो यार, माशाअल्लाह क्या क्या बकवास आते, सुन लो। अच्छा, कितना जाहिल फिरका है, कुफ्र बकरा है, वो शिर्क की बातें कर रहा है। वाह 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 वाह, कौवे उड़ा रहे सब कौवे उड़ा रहे, काव काव काव। क्या फिरका है यार, अजीब हाल है इनका। हम तेरा दिल बहलाएंगे, फिर उसका दिल बहलाया जाएगा। अल्लाह का दिल बहलाएगा, फिर उसकी शान में कसीदे होंगे। तवज्जो करे जाने मौका मिले, तवज्जो करे भाई। फिर अल्लाह का दिल बहलाया जाएगा, लोरी सुनाई जाएगी, ये खुदा है। तो जो अल्लाह का दिल बहलाए, लेकिन अपने घर के जलते हुए दरवाजे नहीं रोक सकते, दरवाजे टूटते हुए नहीं रोक सकते, कब्र की बेहुरमती नहीं रोक सकते। तो ये जाहलाना बकवासात, ये जाहलाना बातें इन लोगों की, कहाँ तक बयान किया जाए, कहाँ तक वो किया जाए। और ये भी देख लीजिए माज़अल्लाह तौहीन का एक, बस ये आखिरी एक वीडियो दिल चाह रहा, चलो दिखा देता हूँ, ये भी सुन लीजिए। ये कितना बड़ा जाहिल है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। खालिक समझता है? अली ने अल्लाह को पैदा किया है। पैदा अल्लाह को किसने किया? अली ने। जो अल्लाह को पैदा करने वाला अली है, वो डर रहा है। उसकी बीवी भी है। हालांकि इस्लाम का अकीदा क्या है? लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जना, न वो किसी से जना गया। और आगे सुनिए। अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। आवाज समझ में आ रही है? अल्लाह की मेराज क्या है? वो दरे सैयदा पर, यानी हजरत फातिमा के दर पर, दर यानी दरवाजा, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, ये अल्लाह की मेराज है। है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह की सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानों की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। फिर कहता है कि अल्लाह दर सैयदा पे झाड़ू लगाता है, अल्लाह सैयदा की नालैन की खाक में पोशीदा रहता है, छुपा रहता है। माज़अल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारा, लेकिन एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये अकीदे आपने सुन लीजिए, इसमें से कोई एक अकीदा है जो आपको मंजूर और कबूल है? मतलब किसी एक अकीदे को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कुफरी अकीदा है। लेकिन तबलीग क्या हो रही है हमारे यहाँ? ऐसे भी नमूने हैं कि जिनकी तालीम ये है। अब सुन लीजिए, जानते हैं इसको? तारीख जमील को जरा सुन लीजिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता,
امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ اب یہ کہتے ہیں امت بن کے رہو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش۔ تو ان جاہل زمانہ کوئی ویڈیو دکھائے اور پوچھے کہ مولوی صاحب یہ عقیدے ہونے کے بعد شیعوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا دل بہلائیں گا علی، پھر دوسری طرف یہ کہ حضرت عمر کو یہ قاتل کہے سیدہ فاطمہ کا، اصحاب کو گالیاں بکے، لان تان کرے، یہ ان کے عقیدے ہو، اس کے بعد بھی آپ یہ رکھتے عقیدہ کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے۔ اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، اپنے اپنے عقیدے پر پختہ رہو۔ یاد رکھیے اہل سنت کی تعلیم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی سنی کاٹنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے دنیا کا دستور ہے کہ آپ کے جسم کا بھی اگر کوئی حصہ ہو وہ سڑ جائے، گل جائے تو اس کو آپریشن کے ذریعے کاٹ کے ہی جدا کیا جائے۔ پورا جسم بچانا ہو تو سڑے ہوئے حصے کو آپریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں صاحب آپریشن کرنا برا ہے، جسم کا یہ حصہ سڑتا ہے سڑنے دو لیکن اس کو کاٹنا نہیں، تو یاد رکھیے ایسے آدمی کا بھی پورا جسم سڑنا لازمی ہے۔ تو معاشرے کو بچانا ہے، اگر آپ کے مسلک کو محفوظ رکھنا ہے تو جو معاشرے کا حصہ مسلک کا جو سڑ جائے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ یہ تھیوری نہیں ہے، اسلام کی کبھی تھیوری نہیں رہی کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پہ رہو۔ اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ حق کے ساتھ ہو جاؤ، خلط ملط نہیں، سب کو مکس کر کے لے کے نہیں چلنا ہے۔ گو اور پاخانہ اور حلوہ سب ملا کر نہیں کھایا جا سکتا۔ گوبر بھی حلوے جیسا دکھتا ہے دیکھنے میں، لیکن حلوہ حلوہ ہے، گوبر ہے۔ کبھی ایک کیا ہو گیا بھائی؟ اور ایک یہی دوسری جگہ یہ بات کیا کرتے ذرا سنیے۔ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ اختلاف ضرور رہا ہے، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ ابھی جاہل سے کوئی پوچھے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو نعوذ باللہ من ذالک کہ علی خدا ہے، وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ بھی مسلمان۔ جو اصحاب کو گالیاں بکے، لعن کرے، ظالم قرار دے، وہ بھی ان کے نزدیک خدا وہ ہے معاذ اللہ قابل تعظیم۔ نعرے